اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بحمد اللہ تعالی ہمارا لیکچر نمبر 43 ہے اور آیت نمبر سورۃ آل عمران کی 47 to 58 تک، اور ان آیات کے اندر وہی جو معاملات چل رہے تھے آل عمران کے متعلق، تو انہی کے متعلق یہاں پہ بھی ڈبیٹ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی ہے۔ اور یہاں پہ جو آیات آئی ہیں ان کے اندر سابقہ لیکچر کے ساتھ یہی مناسبت ہے کہ سابقہ کے اندر حضرت مریم سلام اللہ علیہا ان کی شان و عظمت بیان ہوئی تھی، اور اس شان و عظمت کے اندر ان کا یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایک اولاد عطا فرمائے گا جو کلمۃ اللہ ہوگی۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شان و عظمت کے ساتھ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کو عطا کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ نبی علیہ السلام نے اس طریقہ کار کو لے کے چلے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کو بیان کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالت رب انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر۔ اللہ نے فرمایا، مریم نے عرض کیا، اے میرے رب، میرے ہاں بچہ کیسے ہوگا؟ مجھے تو کسی شخص نے ہاتھ بھی نہیں لگایا، یعنی کسی شخص نے مجھے چھوا تک نہیں، یہاں تک کہ ٹچ تک نہیں کیا، تو پھر کس طرح بچہ پیدا ہوگا؟ قال کذالک اللہ یخلق ما یشاء۔ اللہ نے فرمایا، اللہ یوں ہی جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون۔ جب وہ کسی کام کا فیصلہ فرما لیتا ہے تو اسے صرف اتنا فرماتا ہے ہو جا، تو فیکون، پس وہ ہو جاتا ہے۔ اتنے سے الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ بس کہتا ہے کن، کہ ہو جا، فیکون، تو وہ اسی وقت ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کیا چیز مشکل ہے؟ وہ جس وقت چاہے ایک ہی لمحے میں ہر چیز کو پیدا فرما سکتا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کرنے پہ قادر ہے، تو اے مریم بے فکر ہو جا، اس معاملے کے اوپر ٹینشن نہ لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر باپ کے بھی بچہ پیدا کرنے پر قادر ہے، اور یہ قدرت اللہ تبارک و تعالیٰ رکھتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور اللہ اسے کتاب اور حکمت اور توریت اور انجیل سکھائے گا۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اب گفتگو ہو رہی ہے کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سارے علوم عطا فرمائے گا اور سکھائے گا۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو استاد ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور وہ عیسیٰ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا کہ میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک نشانی لایا ہوں۔ تو یہ ایک نشانی کے طور پہ وہ رسول بنی اسرائیل کے خاص طور پہ بنی اسرائیل کے تھے، ایک علاقے تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت تھی بنی اسرائیل کے لیے، تو ان کے لیے پھر نشانیاں وغیرہ لے کے آئے۔ اب وہ نشانیاں کیا تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا کی تھی؟ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ۔ اور وہ نشانیاں یہ تھی، وہ یہ کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے جیسی ایک شکل بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک ماروں گا تو وہ اللہ کے حکم سے فوراً پرندہ بن جائے گا۔ اب یہاں پہ آپ نے غور کرنی ہے الفاظ بِإِذْنِ اللہ کی، اللہ کے حکم سے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جتنی بھی قوت تھی، جتنی بھی توانائی تھی، وہ ساری کی ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے تھی، اس کے علاوہ ان کے پاس ذاتی طور پہ کچھ بھی نہ تھا۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اس کے بعد فرمایا کہ اور میں پیدائشی اندھوں کو اور کوڑ کے مریضوں کو شفا دیتا ہوں، اور میں اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں، اور تمہیں غیب کی خبر دیتا ہوں جو تم کھاتے ہو اور جو تم اپنے گھروں میں جمع کرتے ہو۔
وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم، جو کچھ بھی تم کھاتے ہو اور جو کچھ تم اپنے گھروں میں جمع کرتے ہو میں تمہیں ان کی بھی خبر دے دیتا ہوں۔ یہاں پہ ٹوٹلی 5 اوصاف جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیے تھے ان کا ذکر خیر ہے۔ اس کے اندر نمبر 1 مٹی کے پرندے جو تھے وہ آپ اس کی صورت بناتے، مٹی سے تیار کرتے، اس کے بعد اس میں پھونک مارتے تو وہ اللہ کے حکم سے اڑ پڑتا۔ اور نمبر 2 پیدائشی اندھوں کو آپ وہاں پہ آنکھوں کا نور عطا فرما دیتے۔ اور نمبر 3 کوڑ کے مریضوں کو شفا یاب کر دیتے۔ نمبر 4 مردوں کو زندہ کر دینا، یہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ تھا۔ اور غیب کی خبریں دینا، جو گھروں میں وہ لوگ جمع کیا کرتے تھے جب وہ آتے تھے تو وہ بتا دیا کرتے تھے کہ تم نے آج گھر میں یہ جمع کیا ہے، تم نے آج گھر میں یہ چیز جمع کی ہے، تو یہ سارا کچھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سب کو علم دے دیا کرتے تھے کہ یہ تم سب اپنے گھروں میں چھوڑ کے آئے ہو۔ یہ ساری کی ساری غیب کی خبریں تھیں۔ 5 اوصاف اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ ذکر کیے۔ ان فی ذالک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، بے شک ان باتوں میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ تمہارے لیے کھلی نشانیاں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اتنا کچھ عطا کر رہے ہیں۔ تو اس کے ساتھ تو عیسائیوں کو یہ چاہیے تھا کہ وہ ایمان لے کے آتے، کلمہ پڑھتے، مسلمان بنتے، اس پہ مکمل طور پہ یقینی طور پہ ایمان رکھتے اور اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے، جس نے یہ سب کچھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا ہے بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے جو کچھ کیا کرتے تھے وہ اللہ کا حکم ہوا کرتا تھا، ذاتی طور پہ تو کچھ نہیں کیا کرتے تھے۔ تو تم نے اسی کو خدا ڈکلیئر کر دیا، اسی کو خدا کا بیٹا ڈکلیئر کر لیا، تو لہٰذا اس وجہ سے ان کو بھی دعوت حق ہے وہ اس چیز پر غور کریں۔ اور اس کے اندر وہی ساری کی ساری 5 اوصاف جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیے اسی کو واضح کیا گیا ہے۔ تو لہٰذا اس وجہ سے ان آیات کے اندر فرمایا کہ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْدَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ، اور مجھ سے پہلے جو توریت کتاب ہے اس کی تصدیق کرنے والا بن کر آیا ہوں، اور اس لیے کہ تمہارے لیے کچھ وہ چیزیں حلال کر دوں جو تم پر حرام کی گئی تھی، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ یہاں پہ یہ بتایا گیا کہ جو پچھلی تورات تھی اس کتاب کی میں تصدیق کرنے والا ہوں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ پچھلی کتاب کی تو تصدیق کرنے والے تھے۔ جس طرح آج ہم لوگ مسلمان ہیں تو ہم سے پوچھا جائے کہ ٹوٹلی کتابیں کتنی ہیں، آسمانی تو ہم کہتے ہیں 4، اور ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں، پھر ان کا نام بھی گناتے ہیں اور ان پر ایمان بھی رکھتے ہیں۔ جو شخص ایمان نہیں رکھے گا وہ تو پھر ضروریات دین سے انکار کر رہے ہیں، تو ان پر ایمان رکھنا یہ بھی ضروری ہے۔ اچھا، اب وہ ایمان بھی رکھتے ہیں اس پہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پچھلی کتاب پہ، اور ان کے اوپر بھی ایک کتاب نازل ہوئی۔ اب وہ جو کتاب نازل ہوئی اس کے اندر جو احکامات تھے وہ اس طرح تھے کہ پچھلی جو کتابیں تھیں نا، پچھلی شریعت کے اندر شریعت موسوی علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو شریعت تھی اس کے اندر چند چیزیں جو حرام تھی نا میں تمہارے لیے حلال کرنے آیا ہوں۔ یعنی مثال کے طور پہ اس کی سب سے بڑی مثال لے لیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر اونٹ کا گوشت کھانا حرام تھا، چند پرندے ان کی قسم تھی ان کا گوشت کھانا حرام تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تو انہوں نے یہ چیزیں حلال قرار دی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اذن کے ساتھ۔ تو لہٰذا یہ چند چیزیں جو حرام تھی وہ میں حلال کرنے کے لیے آیا ہوں، تو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، یہ ایک واضح نشانی ہے، تو پھر اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ تو لہٰذا ان کی اطاعت کرنا کیا ہے کہ جو ان کا پیروی کرے گا، جو ان کے رستے پہ چلے گا تو وہ ان کا فرمانبردار کہلائے گا اور وہ مسلمان کہلائے گا۔ اس دور میں بھی مسلمان تھے، یہودیت اور نصرانیت اس طور پہ ایک وہ نہیں بولی جائے تھی، ٹرم استعمال نہیں کی جاتی تھی، بلکہ مسلمان والی ٹرم استعمال کی جاتی تھی۔ یہ تو اب جب ایک لوگ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ڈکلیئر کریں گے تو ہم ان کو کہیں گے یہ یہودی ہیں، اور جب ایک بندہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ڈکلیئر کریں گے تو پھر ہم کہیں گے نا کہ وہ عیسائی ہے، اس کے اندر غلو کر کے بیٹھ گیا ہے۔
اس کے بعد فرمایا ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، بے شک اللہ میرا اور تمہارا سب کا رب ہے، تو اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس چیز کو واضح پیغام دے دیا کہ میرا رب بھی اور تمہارا رب بھی، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، یعنی جس کی عبادت میں کرتا ہوں اور جس کی عبادت تم کرتے ہو۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عیسائیوں کے منہ پہ تماچا مارا اور یہ الفاظ واضح کر دیے کہ یہ لو، یہ اپنے پاس الفاظ سنبھالو، ان اللہ، بے شک جو اللہ ہے، ربی، وہ میرا رب ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنا رب ڈکلیئر کریں اور تم اس کو کہو کہ وہ اللہ کا بیٹا ہے یا اللہ ڈکلیئر کر دو، تو یہ تمہارے لیے بالکل ناانصافی ہے اور تمہیں یہ کرنا نہیں چاہیے۔ جب وقت کا نبی خود اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہہ رہا ہے تو تم اس کو اللہ کا بیٹا ڈکلیئر کر رہے ہو۔ تو پھر اس معاملے کے اندر عیسائیوں کو چاہیے کہ وہ حیا کریں، وہ شرم کریں کہ وہ کس طرح کا اپنا عقیدہ نظریہ لے کے بیٹھے ہیں۔ حتیٰ کہ انجیل کے اندر اور توریت کے اندر نبی علیہ السلام کی واضح طور پہ بشارتیں ہیں، کیونکہ توریت کے اندر جب بشارتیں آئی تھی تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حق میں بھی تھی کہ بعد میں ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے جو کلمۃ اللہ ہوں گے، روح اللہ ہوں گے، تو ان کا ذکر تھا، تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ توریت کے ماننے والوں نے، ان کو چاہیے تھا وہ ان کا بھی استقبال کرتے اور نبی علیہ السلام کا بھی استقبال کرتے، اور انجیل میں بھی نبی علیہ السلام کی شانیں تھی تو انہوں نے اس کا بھی انکار کیا۔ تو لہٰذا ان کو اس معاملے کے اندر ڈرنا چاہیے کہ جب نبی خود اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہہ رہے ہیں، حالانکہ مردوں کو زندہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کر سکتے ہیں، کوڑ کے مریضوں کو شفا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے سکتے ہیں، کوئی مصیبت زدہ آتا تو اس کی مصیبت کو، پریشانی کو، آزمائش کو دور کر دیتے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام باذن اللہ یہ کام کیا کرتے تھے۔ سب کچھ کرنے کے بعد پھر بھی کہتے ہیں ان اللہ ربی، کہ بے شک اللہ میرا رب ہے۔ تو پھر ہمیں حیا کرنی چاہیے کہ ہم کس نظریے اور کس عقیدہ کے اندر بیٹھے ہیں۔ تو ھذا صراط مستقیم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آگے یہ بھی کہہ دیا یہی سیدھا راستہ ہے، یہ بالکل سیدھا راستہ جا رہا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، سب کچھ ہونے کے باوجود، اتنا کچھ ہونے کے باوجود میں اپنے اندر غلوف نہیں کر رہا، تو تم لوگ میرے معاملے کے اندر کیوں غلوف کر رہے ہو؟ تو اپنا بھی بیڑا گرک کر رہے ہو۔ فلما احس عيسى منهم الكفر قال من انصاري الى الله قال الحواريون نحن انصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون۔ پھر جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان بنی اسرائیل سے کفر پایا تو فرمایا اللہ کی طرف ہو کر کون میرا مددگار ہوتا ہے؟ مخلص ساتھیوں نے کہا ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں اور آپ اس پر گواہ ہو جائیں کہ ہم یقیناً مسلمان ہیں۔ میں نے پہلے بتایا تھا، پہلے یہ ٹرم نہیں ہوتی تھی یہودیت اور نصرانیت، وہ اپنے آپ کو مسلمان کہا کرتے تھے، کیونکہ جو شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر تھا، ان کے اوپر ایمان لے کے آیا، اللہ کو وحدہ لا شریک مانا، تو وہ اپنے آپ کو مسلمان کہے گا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر جو شخص آیا، تو جب اس نے ان کا کلمہ پڑھا، ان کو نبی مانا، تسلیم کر لیا، تو پھر وہ ان کے اوپر ایمان لے کے آ کے مسلمان ہی کہلائے گا۔ اور آج بھی کوئی شخص نبی علیہ السلام پر واضح طور پہ ایمان لے کے آئے گا تو وہ مسلمان کہلائے گا۔ البتہ نبی علیہ السلام کے ہوتے ہوئے جو شخص کسی اور پر ایمان رکھے گا اور اس کو اپنا نبی ابھی بھی مانے گا، تو لہٰذا اس صورت کے اندر پھر اس کے لیے ٹرم استعمال ہوتی ہے یہودیت اور نصرانیت۔ تو ان کو چاہیے وہ اپنا اس چیز کا، اس مرض کا علاج کرے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پہ دلائل دے چکے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ، اور واضح طور پہ انہوں نے پیغام پہنچا دیا ہے۔ ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین، اے ہمارے رب ہم اس کتاب پر ایمان لائے جو تو نے نازل فرمائی اور ہم نے رسول کی اتباع کی، بس ہمیں گواہی دینے والوں میں سے لکھ دے۔ تو لہٰذا انہوں نے پھر یہی فرمایا اپنے لیے، جو وہاں کے مسلمان تھے، انہوں نے کہا کہ اب دعا مانگی، ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین، تو کہا کہ ہمیں لکھ لے اس چیز کے اندر کہ ہم نے تیرے رسول کی اتباع بھی کی، جو تو نے نازل کیا ہم نے اس کی بھی اتباع کی۔ تو ہم تو ہر چیز کو سرخم تسلیم کر رہے ہیں، مان رہے ہیں۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور کافروں نے
خفیہ منصوبہ بنایا اور اللہ نے خفیہ تدبیر فرمائی، اور اللہ سب سے بہتر خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے۔ یہاں پہ آپ اس واقعے کو سمجھیں کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدر پہ ہو گئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ قتل کر دیں گے، اور یہودیوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ ہمارے معاملات چل رہے تھے تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں سے آ گئے، انہوں نے نبوت کا کیوں اعلان کر دیا؟ اب ان کو قتل کا منصوبہ بنایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے عیسیٰ آپ بے فکر ہو جائیں، ہم آپ کو آسمان پہ اٹھا لیں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ وہ آپس میں جو یہودی تھے وہ خفیہ تدبیر کر رہے تھے، خفیہ منصوبہ بنا رہے تھے، اللہ نے یہاں پہ خفیہ تدبیر کی۔ وہ خفیہ تدبیر کیا تھی اس کو آپ سمجھیں کہ جو ان میں جو بڑا تھا نا یہودیوں کا سردار، وہ جو مارنے کے لیے آگے بڑھا تھا، وہ جب کمرے میں داخل ہوئے تو اس پہ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ داخل کر دی، یعنی اس کو ایسا لگا جب اس کو کوئی بندہ پکڑتا تھا ایسا لگتا تھا جیسے یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ اصل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں میں اٹھا لیا زندہ۔ تو لہٰذا یہ اس چیز سے ثابت ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خفیہ تدبیر کی۔ وہ سمجھتے رہے کہ ہم نے مار دیا ہے، اور جب باہر نکلے تو اپنا سردار بھی نہ ملا۔ کوئی کہتا تھا کہ یار ہم نے شاید سردار کو مار دیا، کوئی کہتا تھا نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو عزت و وقار کے ساتھ آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ وہ بھی اگلی آیت کے اندر واضح ہو جائے گا، اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون۔ یاد کرو جب اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ میں تمہیں پوری عمر تک پہنچاؤں گا، یعنی آپ کی عمر مکمل ہوگی، اور اس کے بعد فرمایا اور تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہاں پہ اس طرح ذکر آنا، یہ پہلے سن لیں یہ بات کہ یہاں پہ واو آیا ہے، یہ انی متوفیک ورافعک، کہ اے عیسیٰ علیہ السلام میں تمہیں پوری عمر تک پہنچاؤں گا اور تمہیں آسمانوں پہ اٹھا لوں گا، اپنی طرف اٹھا لیا جائے گا۔ اچھا اب یہ دو باتیں، واو یہ بات یاد رکھیے گا اس طرح نہیں آتا، ترتیب کے لیے نہیں آتا عربی گرامر کے مطابق، یہ آتا ہے اس طرح کہ جب واو کہہ دیا تو اس سے مراد ہے کہ آگے پیچھے معاملات ہو سکتے ہیں، یعنی پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اٹھا لیا، بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی عمر کو مکمل کرے گا، جس کے اوپر آثار احادیث کے ڈھیر لگے ہیں۔ ان میں سے ایک حدیث ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، پہلے آیت کا ترجمہ مکمل کر لیں۔ یاد کرو جب اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ میں تمہیں پوری عمر تک پہنچاؤں گا اور تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا اور تجھے کافروں سے نجات عطا کروں گا اور تیری پیروی کرنے والوں کو قیامت تک تیرے منکروں پر غلبہ دوں گا، پھر تم سب میری طرف پلٹ کر آؤ گے، تو جن باتوں میں تم جھگڑتے تھے ان باتوں کا میں تمہارے درمیان فیصلہ کر دوں گا۔ یہ سارا کا سارا اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح کر دیا آیات کے اندر، لیکن یہاں پہ ایک بات یاد رکھیے گا، اس آیت مبارکہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 4 باتیں فرمائی گئی ہیں۔ نمبر 1 یہ کہا گیا کہ آپ توفا آپ کی عمر کو مکمل پہنچاؤ گا، یعنی آپ کی عمر جو مکمل ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہاں پہ اٹھا لیا گیا تھا، اب اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے، تو لہٰذا آپ کی عمر کو مکمل کیا جائے گا، اور فرمایا اپنی طرف اٹھا لینا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اور کافروں سے نجات دینا۔ یہ جو آپ کے ارد گرد یہودی جو بن کے گئے تھے نا، آپ کے منصوبہ بنا کے کہ آپ کو ماریں گے تو آپ کو قتل کریں گے، تو اس پہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شبیہ داخل کر دی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ اٹھا لیا، تو لہٰذا وہاں پہ ہکے پکے رہ گئے، ان کا معاملہ بھی حل نہ ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار جتنے بھی ہیں ان کو غلبہ دوں گا، تو لہٰذا اس سے کوئی بندہ یہ دلیل نہ بنائے کہ آج اگر مذہب سب سے زیادہ کوئی پھیلا ہوا ہے تو وہ عیسائیت ہے، تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسائیوں کو غلبہ دیا۔ اس طرح میجورٹی کے ساتھ بندہ ہار جیت کا فیصلہ نہیں ہوتا۔ اسلام یہ چیز ہے کہ وہ مذہب سب سے جلدی کوئی بندہ سمجھنا چاہے تو جلدی قبول بھی کرتا ہے، جلدی تسلیم بھی کرتا ہے اور اس کے اوپر جلدی چلتا بھی ہے۔ یہ آپ اس چیز کو دلیل نہیں پیش کر سکتے کہ ہم لوگ یعنی کہ غلبہ ہمارا اس طرح کی ہماری تعداد زیادہ ہے، تعداد کے اعتبار سے نہیں تھا، بلکہ جو بعد میں تھے آپ کے پیروکار جنہوں نے آپ کی اتباع کی، مسلمان رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پھر عزت عطا کی، پھر وہ بعد میں جب نبی علیہ السلام آئے تو پھر اس پر ایمان بھی لے کے آئے۔ تو لہٰذا یہ 4 چیزوں کا یہاں پہ ذکر تھا۔
تو ان چیزوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے جو وعدہ کیا تھا اس کو پورا کیا، اور وہ سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اختلاف ہوں گے درمیان میں، وہ سارے کے سارے اللہ کے درمیان فیصلہ فرمائے گا تمہارے درمیان۔ اور اس کے بعد اسی کے متعلق تفسیر مدارک کے اندر اور ابن عساکر کے اندر ایک حدیث مبارکہ موجود ہے کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میری امت کے خلیفہ ہوں گے، اور یہ جب نازل ہوں گے تو خلیفہ بن کے نازل ہوں گے اور صلیب کو توڑیں گے۔ یہ جو عیسائی لے کے پھرتے ہیں نا صلیب، اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود توڑیں گے۔ یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے، فرمایا توڑیں گے اور خنزیروں کو قتل کر دیں گے، پھر 40 سال روئے ارض پہ رہیں گے، نکاح بھی کریں گے، اولاد بھی ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان کو دوبارہ وصال عطا فرمائے گا۔ اور اس کے بعد فرمایا وہ قوم کیسے ہلاک ہو سکتی ہے، کتنے خوبصورت الفاظ ہیں، وہ قوم کیسے ہلاک ہو سکتی ہے کہ جس کا اول میں ہوں، جس کا آخر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور درمیان میں میری اہل بیت اطہار سے حضرت مہدی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ قوم کس طرح ہلاک ہو سکتی ہے؟ اور مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام منارہ شرقی دمشق پر نازل ہوں گے۔ انشاءاللہ اس پر مکمل یعنی حضرت حیات عیسیٰ علیہ السلام اور مسیح علیہ السلام کے متعلق انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ علیحدہ طور پہ ایک ویڈیو بنائی جائے تاکہ اس میں یہ سارے کے سارے مسائل حل ہو جائیں۔ لہٰذا جتنا قرآن کا مقصود ہے فی الحال ہم نے اتنا واضح کر دیا ہے۔ اس کے بعد فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ، پس جو لوگ کافر ہیں تو میں انہیں دنیا و آخرت میں سخت عذاب دوں گا اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا، کوئی چیز پھر کام نہیں آئے گی، ہر چیز یہاں پہ رہ جائے گی۔ جتنے دنیا دار کے اندر بنے تھے نا کہ ہم فلانا ویزا بھی دے دیں گے، فلانے تعلقات ہم زیادہ بڑھا لیں گے، بس عیسائی ہو جاؤ ایک مرتبہ، ایک دفعہ قادیانی ہو جاؤ، ایک دفعہ مرزائی ہو جاؤ، ہم سب کچھ دینے کو تیار ہیں، تو وہ قیامت والے دن پھر کوئی کام نہیں آئے گا، کوئی مددگار نہیں بنے گا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے تو اللہ انہیں ان کا پورا پورا اجر عطا فرمائے گا، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں فرماتا۔ تو لہٰذا ایمان لے کے آئیں، پھر اچھے اعمال کریں، عقیدوں کو اپنے نظریات کو مضبوط رکھیں، اس کے اندر کمپرومائز نہ کریں، اور ظالموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں کرتا جو اپنے عقائد و نظریات سے روگردانی کر دیں۔ ظلم کی تعریف یہ ہے کہ غیر محل میں چیز کو رکھنا، ٹھیک ہے۔ اب وہ غیر محل میں کس طرح رکھنا ہے کہ ایک شخص کا تقاضا یہ تھا کہ اس کے دل کے اندر قوت ایمانی ہو، اس نے قوت ایمانی کو نکال کے بیچ میں کفر بھرا ہوا ہے، تو لہٰذا کہا کہ یہ اس نے اپنے ساتھ ظلم کیا ہے، اور اللہ فرماتا ہے واللہ لا يحب الظالمین، کہ اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ اور اس کے بعد فرمایا ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ، اور یہ جو ہم نے تمہارے سامنے پڑھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یہ جو آیات ہم پڑھتے ہیں نا، کچھ نشانیاں ہیں اور حکمت والی نصیحت ہے، یہ ایک حکمت والی نصیحت ہے، حکمت بری، تو وہی بندہ سمجھے گا جو واقعے میں حکمت رکھتا ہے، جو واقعے میں جس کے اندر شوق جذبہ ہے وہ اس چیز کو قرآن مجید کو سمجھے گا۔ جو بندہ کہے گا کہ نہیں دور دور ہونا ہے تو اس کے لیے تو کہانی قصے بنے ہیں، اور یہ واقعے میں آپ دیکھیں کہ کہانی قصے وغیرہ سنائے جائیں تو لوگ بڑے شوق سے سنتے ہیں، لیکن قرآن مجید کی باری آئے تو وہاں پہ پھر اپنا بورنگ، وہاں پہ دل اکتا جانا، یہ سارے کے سارے معاملات ہوتے ہیں۔ تو وہ کیوں ہوتے ہیں کہ یہ نصیحت والوں کے لیے ہے، اور حکمت بری اس میں چیزیں ہیں، یہ کوئی 2 نمبر چیزیں نہیں ہیں کہ اپنے سے کہانی بنا کے بیچ میں پھینک دی، اپنے سے بات بیچ میں کوئی نہ اپنا واقعہ سنا دیا تو وہ بیچ میں ایڈ کر دے، یہ چیز نہیں ہے، یہ تو سارا کا سارا قرآن حکمت ہے۔ تو لہٰذا اس کو پڑھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔